وعلى أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل الذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. آل عمران کی ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے متقین بندوں کی صفات کا ذکر فرمایا ہے. جیسا کہ الحمدللہ آپ نے سورۃ البقرہ کی ابتدا میں بھی پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے متقین پرہیزگار بندوں کی صفات کا ذکر فرمایا ہے. اسی طرح سورۃ المومنون میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مومن بندوں کی صفات کا ذکر فرمایا ہے، اور سورۃ آل عمران کی ان آیات میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا ہے. کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ اپنے صفات سے پہچانی جاتی ہے. یعنی جب ہم کسی چیز کو سمجھنا چاہیں گے تو اس کی صفات کو دیکھنے سے ہی اندازہ ہوگا. تو اب جیسے دنیا میں مثلا مومن بھی ہیں، کافر بھی ہیں، اور پھر مومنوں کے اندر جو ہے پھر ان کے مدارج ہیں. جیسے سب سے اونچا درجہ تھا انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کا، پھر صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا. اسی طرح پھر مومنوں میں عامت المومنین بھی ہیں. اسی طرح مومنوں کے اندر بعض ایسے بھی ہیں، اللہ معاف فرمائے، جو فاسقین میں ہیں، فاجرین میں ہیں، اشرار میں ہیں، فجار میں ہیں. تو اب کسی کو ہم نے جب پہچاننا ہو تو اس کو ہم کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں؟ آپ دیکھیں نا جی، مسجد کی بھی ایک علامت ہے، آپ دیکھیں گے پہچانیں گے کہ یہ مسجد ہے، گھر نہیں ہے. اسی طرح حتیٰ کہ اگر آپ جتنے کنائس ہیں یا جسے آپ گرجا کہتے ہیں، مندر کہتے ہیں، ان کی بھی ایک علامات ہے. اسی طرح موجودہ دور میں آپ دیکھتے ہیں کہ جتنی ہاسپٹلز ہوتی ہیں ان کی بھی ایک علیحدہ نقشہ ہے، علیحدہ شکل ہے. جتنے اسکولز ہوتے ہیں ان کے بھی علیحدہ شکلیں ہیں. دیکھ کے آدمی اندازہ کر لیتا ہے بھی یہ گھر نہیں، یہ کوئی مدرسہ ہے، یہ مکان نہیں معلوم ہوتا بلکہ ہسپتال ہے. اور یہ جو ہے یہ تو ہندوؤں کا مندر لگتا ہے، اور یہ عیسائیوں کا گرجا ہے، اور یہ مسلمانوں کی مسجد ہے. تو ہر چیز اپنے علامات سے پہچانی جاتی ہے. حتیٰ کہ اللہ کی ذات کو بھی ہم نے نہیں دیکھا، اللہ کو بھی ہم صفات سے پہچانتے ہیں کہ بھی آسمان، زمین، کائنات، اس کا نظام، اس کا لیل نہار، شمس، قمر، نباتات، جمادات، اشجار، حیوانات، اللہ کی یہ ساری مخلوق جو ہے آخر کوئی اس کے پیدا کرنے والا بھی تو ہے.
اس نظام کو کوئی چلانے والا بھی ہے۔ تو اس لیے اللہ نے جیسے آپ نے پہلے پڑھا تھا وہاں ارشاد فرمایا تھا کہ متقین کی کیا صفتیں ہیں، فرمایا ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ فرمایا میرے مومن بندے متقی بندے جو ہیں ان کی صفت یہ ہے کہ وہ ایمان بالغیب، اللہ کو نہیں دیکھا لیکن اللہ پہ ایمان ہے، ملائکہ کو نہیں دیکھا، جنت کو نہیں دیکھا، جہنم کو نہیں دیکھا لیکن ایمان ہے، رضوان کو نہیں دیکھا ایمان ہے، عرش کرسی کو نہیں دیکھا لیکن ایمان ہے۔ یؤمنون بالغیب، یہ تو دل کی بات تھی، اب ظاہر میں ہم کیا دیکھیں، فرمایا ویقیمون الصلاۃ، اور نمازوں کے قائم کرنے والے۔ نمازوں کا قائم کرنا کیا مانا کہ اپنے اپنے وقت میں اپنے اپنے شروط و ارکان کے ساتھ نماز کو ادا کرنا، یہ ہے قائم کرنا۔ اللہ نے قرآن میں کسی جگہ نہیں فرمایا نماز پڑھنے والے، اللہ نے فرمایا نماز قائم کرنے والے۔ قائم کرنے کا معنی کیا ہے کہ ایک تو ہر نماز کو اپنے وقت پہ پڑھو، اور دوسرا جو اس کے شروط ہیں، ارکان ہیں کہ بدن پاک ہو، لباس پاک ہو، وہ جگہ پاک ہو، ان سارے شرائط و ارکان پہ عمل کریں۔ پھر نماز میں ادائیگی ارکان جو ہے، ہر رکن جو ہے ادا کریں، پھر جا کے نماز قائم ہوتی ہے۔ فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور میرے ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے بعض اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کچھ حصہ جو ہے کبھی زکوٰۃ میں، کبھی صدقات واجبہ میں، کبھی صدقات نافلہ میں، یہ ایمان والوں کی صفت ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور فرمایا ان کی صفت یہ ہے کہ وہ ایمان لائے اس کتاب پہ جو اللہ نے تیری طرف اتاری، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا قرآن پر ایمان ہے، اور اس کا ایمان ہے ان کتابوں پر جو اللہ نے پہلے اتاری ہیں، ان پر بھی ایمان ہے۔ وبالآخرۃ هم یوقنون، اور یوم آخرت پر بھی ان کا یقین ہے کہ قیامت قائم ہوگی اور اللہ حساب کتاب لیں گے۔ تو یہ مومنین کی صفت ہے۔ اسی طرح جیسے اللہ نے یہاں ارشاد فرمایا الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اللہ نے فرمایا جو میرے ایمان والے بندے ہیں وہ ہر وقت اپنے رب سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اے رب ہمارے گناہ معاف کر دے، اے رب ہم ایمان لے آئے ہیں، اگر ہمارے پاس ایمان کے سوا کوئی عمل صالح نہ بھی ہو تو ایمان پر بھی تو آپ ہماری مغفرت کر سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں کہ اننا آمنا، تاکہ ہم ایمان لے آئے، اللہ تیری ذات پر ایمان لائے، تیرے انبیاء پر ایمان لائے، ملائکہ پر ایمان لائے، تیری کتابوں پر ایمان لائے، تیرے شرائع پر ایمان لائے، فاغفر لنا ذنوبنا، اور ہمارے گناہ ہماری خطائیں معاف فرما دے اور ہمیں عذاب جہنم سے بچا دے۔ آگے فرماتی ہیں کہ پھر ان کی صفات کیا، الصابرین والصادقین، مومن کی صفت کیا ہے، وہ صبر کرنے والے، صبر کرنے والے۔ ایک تو صبر تھا جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ ایک صبر ہوتا ہے مصیبت پہ صبر کرنا، کہ آدمی کو کوئی مصیبت آ گئی، غم آ گیا، کوئی بیٹا بھائی باپ دادا ماما چاچا فوت ہو گیا، کاروبار میں کوئی نقصان ہو گیا، خسارہ ہو گیا، یہ سب مصیبتیں اللہ بچائے، تو اس پہ صبر کرتے ہیں۔ اور صبر بھی یہ ہے کہ الصبر عند الصدمۃ الاولی، میرے آقا نے فرمایا صبر وہ ہوتا ہے کہ جب صدمہ پہنچے فوراً صبر کرے، ورنہ کئی دنوں کے بعد تو سب کو صبر آ جاتا ہے، ہر آدمی رو رو کے چپی ہو جائے گا اور کیا کر لے گا۔ لیکن اصل صبر تو وہ ہوتا ہے کہ مصیبت کے وقت فوراً صبر کرے۔ اور دوسرا صبر کا معنی کیا تھا کہ اپنے آپ کو اللہ کی طاعت پہ کار بند رکھنا، کہ نماز پہ پابند ہے، سردی ہے، گرمی ہے، دکھ ہے، سکھ ہے، پابندی سے، یہ بھی صبر ہے۔ اور گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا، یہ بھی صبر ہے، کہ نفس خواہش کرتا ہے کہ میرے پاس بھی مال ہو، دولت ہو، حرام ہو، لیکن وہ کہتا ہے بھی نہیں، سود حرام ہے، مجھے ایسا پیسہ نہیں چاہیے،
بھئی قمار حرام ہے، سٹا حرام ہے، رشوت حرام ہے، غریبوں کا مال کھانا، یتیموں کا مال کھانا حرام ہے، چھوڑو ایسی دولت مجھے نہیں چاہیے، یعنی ان برائیوں سے اپنے آپ کو روک رہا ہے۔ اب دیکھیں پچھلی آیت میں اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ لوگ کس چیز میں گمراہ ہو جاتے ہیں، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ کہ لوگ شہوات عورتوں کے فتنے میں مبتلا ہو کے برباد ہوتے ہیں، اولاد کے فتنے میں برباد ہوتے ہیں، سونے چاندی کے فتنے میں برباد ہوتے ہیں، گھوڑے مویشی کے فتنے میں برباد ہوتے ہیں۔ لیکن میرے بندے جو ہیں الصابرین، اپنے نفس کو شہوات سے روکنے والے، کہ لاکھ ان کو شہوات رغبت دلائیں، ان کو لاکھ وہ اپنی طرف بلائیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور یہی اللہ سے ڈرنا جو ہے نا جی، یہ صحیح معنی میں آ جائے اور نفس کو صبر کرنا آ جائے تو بس سمجھیں کہ پھر انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہے نا کہ ایک مہینہ رمضان کا آتا ہے، رمضان کے بعد فوراً حج کے مہینے آ جاتے ہیں، کہ رمضان میں اللہ نے ہمیں صبر سکھایا ہے کہ پانی موجود ہے لیکن نہیں پیتا، کھانا موجود ہے نہیں کھاتا، بیوی موجود ہے مباشرت نہیں کرتا، روک رہا ہے اپنے نفس کو۔ جب ایک مہینے میں اپنے نفس کشی پر اور نفس کو ان چیزوں سے روکنے کا ماہر ہو جاتا ہے، اب اللہ فرماتے ہیں اب حج کے لیے تیار ہو گئے ہو، اب میرے گھر پہ آؤ، اب تم نے اپنے نفس کو مار لیا ہے، برائیوں سے رکنا تم نے سیکھ لیا ہے، اور تم نے میرے حکم پہ کاربند رہنا جو ہے وہ سیکھ لیا ہے، اب تم صابرین میں بن گئے ہو تو اب میرے دروازے پہ تم آ سکتے ہو۔ تو اس لیے، اور ان کی صفت کیا تھی کہ حب شہوات میں پڑے ہوئے۔ اچھا دوسری صفت اللہ نے کیا بیان کی، فرمایا الصابرین والصادقین، اور میرے مومن بندوں کی صفت یہ ہے سچ بولنے والے۔ یاد رکھیں قرآن پڑھنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ بس قرآن ایک طرف سے پڑھا اور دوسری طرف سے اس کے بعد چوم کے اس کو رکھ دیا، اللہ کی کتاب ہے اور ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ سینے سے لگا لیا اور کہا جی بالکل سینہ جو ہے نا قرآن لگانے سے ٹھنڈا ہو جاتا ہے، لیکن نماز نہیں پڑھتا، پتہ نہیں ٹھنڈا کیا ہو جاتا ہے۔ آنکھوں پہ لگا لے گا کہے گا سبحان اللہ، جی اللہ کا قرآن جناب بالکل آنکھوں کا نور ہے جی سبحان اللہ، لیکن سنت کے مطابق داڑھی رکھنے پہ تیار نہیں ہے۔ آنکھوں کا نور ہے قرآن، اور قرآن بھی منہ کو لگا رہا ہے ماشاءاللہ۔ قرآن اس لیے نہیں آیا، قرآن اس لیے نہیں آیا کہ تم گھول گھول کے پلایا کرو تویز، قرآن اس لیے اللہ کے نبی پر نہیں اتارا گیا تھا کہ تم چوم کے غلافوں میں بند کر کے اونچے مقام پہ رکھ دو کہ کسی کا ہاتھ بھی نہ لگے۔ قرآن اس لیے نہیں اترا تھا کہ جب تمہارے جھگڑے ہو جائیں تو قسم کے لیے درمیان میں قرآن کو لے آؤ۔ قرآن تو تمہاری ہدایت کے لیے آیا تھا، وہ تو خواب غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو جھنجھوڑنے کے لیے آیا تھا، وہ ظلمات میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو نکال کے روشنی میں لانے کے لیے آیا تھا، وہ کفر و شرک والوں کو توحید سکھانے آیا تھا، وہ بدعات والوں کو سنت پہ چلانے آیا تھا، وہ لوگوں کی عصمتیں لوٹنے والوں کو لوگوں کی عزت کا رکھوالا بنانے آیا تھا، وہ شراب اور نشے میں دھت قوم کو اللہ کے ذکر کے نشے میں ڈالنے آیا تھا۔ اللہ کا قرآن اس لیے آیا ہے کہ جب قرآن پڑھو تو غور کرو کہ اللہ نے جو مومنوں کی صفتیں بیان کی ہیں ہمارے اندر ہیں، اس لیے قرآن ہے، یہ نہیں کہ بس پڑھتے جاؤ، بس پڑھ لیا جی سبحان اللہ جی فلاں آدمی جو ہے ماشاءاللہ، اور اکثر ہمارے ملکوں میں یہ رواج ہے کہ بعض لوگ بڑی پابندی سے صبح کی نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے بعد قرآن کی منزل پڑھتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن پھر انشاءاللہ نہ ظہر پڑھیں گے، نہ عصر، نہ مغرب، نہ عشاء، کیونکہ صبح قرآن بھی پڑھ لیا ہے، نماز بھی پڑھ، ماشاءاللہ پہنچ گئے تمام منازل کو۔ یہ مستقل یعنی ایک دو نہیں لاکھوں لوگوں کا ایک رواج ہے کہ بھی صبح صبح قرآن کی زیارت کر لو، اللہ کا کلام ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ، اور صبح کی نماز بھی پڑھ لو اور قرآن کی زیارت بھی کر لو، اور اس کے بعد پھر جو مرضی آئے سارا دن جھوٹ بولتے رہو، سارا دن رشوت کھاتے رہو، سارا دن ظلم کرتے رہو، اقتدار کی نشے میں آ کے غریبوں کو کچلتے رہو۔ قرآن جو تم نے زیارت کر لی ہے بس کافی ہے، چھڑا لے گا قیامت میں۔
اس لیے میرے مدنی کا فرمان یاد رکھیں، آقا انعامدار خاتم الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رب قاری القرآن یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا ایسے قاری بھی ہوں گے، قاری سے مراد ہے قرآن پڑھنے والے، وہ قاری نہیں جو آپ کی اصطلاح میں قاری ہوتے ہیں، یعنی قرآن پڑھنے والے حضور نے فرمایا ایسے بھی ہوں گے کہ قرآن بھی پڑھ رہے ہوں گے لیکن اللہ کا قرآن ان کو لعنت کر رہا ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قرآن پڑھنے سے تو ثواب ہوتا ہے، ایک ایک حرف پہ نیکیاں ملتی ہیں، ایک ایک حرف پہ گناہ گرتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھے گا اور قرآن لعنت کر رہا ہوگا۔ آپ نے فرمایا ہاں قرآن بھی پڑھ رہا ہے اور جھوٹ بھی بول رہا ہے، تو قرآن کہتا ہے نا لعنت اللہ علی الکاذبین، کے جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو جب قرآن بھی پڑھ رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے تو قرآن لعنت کر رہا ہے جھوٹے کو کہ نہیں کر رہا؟ لعنت اللہ علی الظالمین، قرآن بھی پڑھ رہا ہے اور ظلم بھی کر رہا ہے تو اللہ کا قرآن اس کو لعنت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ تو قرآن پڑھنے سے یہ معنی نہیں ہوتا، اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے جو قرآن میں صفتیں بیان کی ہیں کہ ایمان والوں کی یہ صفتیں ہیں، تو اب ہم اپنے نمبر خود لگاتے جائیں کہ ہم نے کتنے نمبر حاصل کیے، کہ ہمارے اندر بھی یہ صفتیں ہیں یا ہمارے اندر یہ صفتیں نہیں ہیں۔ اس لیے فرمایا پہلی بات الصابرین، صبر کرنے والے، تو کیا دیکھیں کہ ہم بھی صبر کرتے ہیں، ہم نے بھی اپنے نفس کو حرام سے روکا ہے، ہم نے بھی اپنے آپ کو اللہ کی طاعت پہ جمایا ہے، ہم بھی اگر کوئی مصیبت آ جائے تو واہ ویلا، فریاد، ماتم، رونا، چیخنا، کپڑے پھاڑنا، بلکہ آج کل تو یہ رواج ہے کہ جو آدمی زیادہ چیخ کے نہ روئے، لوگ کہتے ہیں بھی بڑا بغیرت آدمی ہے، اس کو باپ کا غم ہی نہیں تھا۔ اچھا اس بیچارے کو غم نہ بھی ہو تو تب بھی وہ ٹکرے مار رہا ہوتا ہے، اس کو رونا نہ بھی آ رہا ہو تب بھی وہ گلیسرین وغیرہ ڈال کے یا سرخ مرچیں وغیرہ کی دھونی دے کر تب بھی آنسو بہاتا ہے کہ اب لوگ جو آگے لعنت کریں گے کہ یار اچھا آدمی ہے، دیکھو اس کا باپ مر گیا ہے، یہ خوش بیٹھا ہے، دیکھو بڑا خوش بیٹھا ہوا ہے۔ حالانکہ بھائی موت حیات اللہ کے ہاتھ میں، کسی کے ہاتھ میں روک لے کوئی؟ اللہ دیتا ہے، اللہ لیتا ہے، وقت معین ہے، نہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے۔ تو اب ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر صبر کی کتنی، والصادقین، اور فرمایا سچ بولنے والے، کبھی زبان سے جھوٹ نہیں بول، چاہے اپنی جان پہ بولنا پڑے سچ بولتے ہیں۔ اب دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، ایک صحابی آتے ہیں حضور کی خدمت میں، آ کے خود کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے گناہ کیا ہے، زنا کیا ہے، مجھے سزا دیں۔ حضور نے اپنا رخ مبارک پھیر لیا، وہ دوسری طرف سے پھر آ گیا، اس نے کہا حضور میں نے گناہ کیا ہے، مجھے سزا دیں۔ حضور نے اپنا رخ پھیر لیا کہ چلا جائے، اللہ نے پردہ ڈالا ہے، کوئی مدعی نہیں، کوئی دعوے والا نہیں، کوئی گواہ نہیں، تو یہ معاملہ بندے کا اللہ کے درمیان میں، اللہ قادر ہے شاید معاف کر دیں اس کی توبہ پر۔ یہ بار بار وہ پھر آ گیا، اس نے کہا جی نہیں میں نے گناہ کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 3 دفعہ رخ پھیرا، ایک تو مسئلہ نکلا کہ آدمی ایسے معاملات میں تحقیق کرے، تیقن کرے، صرف یہ نہیں کہ فوری طور پر کوئی بات کہہ دے تو مان لے، بلکہ سوچے سمجھے۔ اس لیے بھی حضور نے بار 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 موقع دیا کہ پتہ نہیں کسی جذبات میں آیا ہوا ہو تو ذرا یہ بھی سوچ لے۔ اب جب تیسری دفعہ بھی اس نے کہا کہ جی مجھے پاک کریں، مجھے سزا دیں، مجھے آخرت کی سزا سے دنیا کی سزا بہتر ہے۔ حضور نے فرمایا دیکھو اب ایک جنون، تم پاگل تو نہیں ہو، دماغ تو نہیں خراب تمہارا؟ اس نے کہا حضور واللہ ما بھی جنون، خدا کی قسم ہے میں کوئی پاگل نہیں، عقل والا آدمی ہوں، ٹھیک ٹھاک۔ حضور نے فرمایا اچھا ہو سکتا ہے تم نے اس عورت کو چھیڑا ہو، بوسا دیا ہو، ایسے سینے سے لگا لیا ہو۔ اس نے کہا نہیں نہیں حضور میں نے زنا کیا ہے۔ اس کو پتا ہے کہ سزا کیا ملنی ہے، رجم، پتھر مار مار کے مار دیں گے۔
اتنی بڑی سزا ہے رجم کے بھی پتھر مار مار کے مجھے ختم کر دیا جائے گا، لیکن کہتا ہے حضور میں نے گناہ کیا ہے، مجھے پاک۔ اب یہ ہے صدق، یہ ہے سچ بولنا کہ جان جا رہی ہے، سزا ملنی ہے، لیکن جھوٹ نہیں بولتا۔ اب حضور نے فرمایا اچھا لے جاؤ بھی رجم کرو، سزا قبول کر لی۔ جب سچ بولا تو پھر دیکھو میرے مالک نے بھی کیسی رحمت فرمائی، وہ مر گیا، پتھر مار مار کے سزا مل گئی۔ حضور کے سامنے صحابہ واپس آ گئے، ایک صحابی کے منہ سے اتنی کلمہ نکل گیا کہ بھئی کیا بری موت تھی، کتنی بری موت تھی کہ آدمی زنا کی سزا میں مر جائے، رجم ہو، پتھر لگے، گڑا کھودا جائے، پتھر مار مار کے مار دیا جائے۔ حضور پاک کے چہرے پہ غصہ آ گیا، فرمایا کس آدمی نے یہ بات کی ہے، آگے آؤ۔ وہ صحابی آ گیا، نے کہا حضور میں نے کہا، اور فرمایا تمہیں پتا ہے کہ اس بندے کی توبہ اللہ نے ایسے قبول کی ہے، اگر سارے مدینے والے گناہگار ہو جائیں تو اس اکیلے کی توبہ کافی ہے۔ یہ تھا سچ بولنے کا صلہ۔ ہم بھی سچ بولتے ہیں۔ سیدنا ابی بکر صدیق کو صدیق کا لقب کیوں ملا ہے کہ زمانہ کفر میں بھی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا۔ اسلام تو اسلام ہے نا، زمانہ کفر میں بھی کبھی زبان سے جھوٹی بات نہیں نکلی، جو بات ہے سچ کہی ہے۔ ایک عورت کو سزا ہو جاتی ہے رجم کی، لیکن پتہ چلتا ہے کہ حاملہ ہے، خلیفۃ المسلمین نے فرمایا کہ تم چلی جاؤ اپنے گھر میں، جب بچہ پیدا ہو تو بعد میں اطلاع کریں، کیونکہ ابھی تمہارے پیٹ میں بچہ ہے، اس کا کیا گناہ ہے کہ ہم اس کو بھی رجم کر دیں۔ وہ عورت چلی جاتی ہے، جیل خانے میں نہیں، قید خانے میں نہیں، اب تو جیل بھیجنے والے بھی جھوٹے ہیں اور جانے والوں کا بھی اللہ معاف کرے، کتنے بے گناہ اور کتنے ناحق اور کتنے نہ کردہ گناہ بھیجے جاتے ہیں۔ وہ اپنے گھر چلی جاتی ہے، بچہ پیدا ہو گیا، پہنچ گئی، سزا دو جی، میں آ گئی ہوں، میرا بچہ پیدا ہو گیا، فضا حمل ہو گئی، میں فارغ ہو گئی۔ خلیفۃ المسلمین نے فرمایا کہ اللہ کی بندی، اس بچے کو دودھ کون پلائے گا؟ جاؤ اس کو دودھ پلاؤ، اس کی پرورش کرو، جب یہ بچہ کچھ کھانے کے قابل ہو جائے 2 سال بعد 2.5 سال بعد، پھر تم اپنے آپ کو جو اس وقت خلیفہ ہو پیش کر دینا، تمہیں سزا ہو جائے گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ جناب پھر 2 سال کے بعد آ گئی، اپنے بچے کو لے کے، روٹی کا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں ہے، اس نے کہا خلیفۃ المسلمین دیکھو اب بچہ روٹی کھا سکتا ہے، اب مجھے سزا دو۔ کوئی سچ بولنے والا یہاں بھی؟ کسی ہمارے اچھے خاصے داڑھی والے کو حرم شریف میں کوئی کورین کوئی 10-20 ریال والی گھڑی مل جائے نا جی، تو با کے بڑا مسئلہ پوچھیں کہ جناب یہ گری ہوئی تھی، بتائیں ذرا اس کا ہم کیا کریں؟ مجالے رولیکس ملے آ کے مسئلہ پوچھیں، تجربہ کر رہے ہیں مجالے جناب، ان کو کوئی کارتیر ملے، کوئی لونجین ملے، کوئی قیمتی گھڑی ملے 20-25 ہزار ریال کی، پھر مسئلہ پوچھنے آئے، 1 ریال کا مسئلہ پوچھا، اچھا جی یہ نوٹ آپ کا تو نہیں گرا؟ کیونکہ 1 ریال ہے نا، وہ کہتے خام خلانتی کیوں بنوں؟ ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے، اللہ معاف کرے، ایمان سے کہیں یہ صفت ہمارے اندر ہے کہ نہیں، ہم سوچتے جائیں۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین، اللہ نے فرمایا میرے بندوں کی صفت کیا ہے؟ خشوع والے، خضوع والے، میری عبادت پہ جمنے والے، کہ ایسا خشوع اور خضوع ہے کہ میری عبادت میں اتنے خشیت ان پہ طاری ہوتی ہے کہ اللہ کے سوا پھر انہیں کسی چیز کا پتہ بھی نہیں ہوتا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضرت علی رضی اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ان کو ایک تیر لگ گیا، تو وہ تیر ایسا بدن میں داخل ہوا کہ اس کا نکالنا بڑا مشکل ہو رہا تھا۔ جراح نے کوشش کی اور اس دور میں بہرحال یعنی
یہ اتنی ترقی نہیں تھی، ورنہ یہ نہ کہے کہ علم طب والجراحت نہیں تھا، بلکہ یہ انگریز تو چور ہے، اس نے تو اسلام کو اپنایا ہے کہ کتاب الطب والجراحہ جو ہے تو زہراوی کی ہے، اسی پر یہ چلتے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ غریب لوگوں کے پاس خیمے تھے، پتھر تھے، ان لوگوں کے پاس کمرے آ گئے، آپریشن تھیٹر آ گئے، لیکن ان کی ترقی کا اب بھی یہ حال ہے کہ تولیے اندر رہ جاتے ہیں اور کینچیاں اندر پھول جاتی ہیں، ٹانکے لگا دیتے ہیں، آپریشن کے بعد ایکس رے کر کہتے ہیں اندر تو کوئی بلا ہے، بس اتنا بڑا لوہا اندر ہے۔ اصل میں تو سب کچھ انہوں نے مسلمانوں سے لیا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہماری تمام اچھائیاں جو ہیں وہ کافروں نے اپنا لی ہیں اور ان کی تمام برائیاں جو ہیں وہ ہم مسلمانوں نے اپنا لی۔ بدقسمتی کی انتہا ہے۔ اب جناب اندازہ فرمائیں کہ صادقین اور قانتین، خشوع کا اندازہ تو ایک حضرت علی کے غلام نے عرض کیا، انہوں نے کہا کہ جراح سے ابھی کوشش نہ کرو، نماز کا وقت آنے والا ہے، جب حضرت علی نماز شروع کرے نا تو تم تیر نکال لو۔ میں نے کہا کیا مانا؟ اس نے کہا وہ اللہ کے ڈر میں اتنی کھو جاتی ہے کہ ان کا بدن کانپتا ہے اور موم کی طرح پگھل جاتا ہے۔ ہمارا بدن بھی کبھی پگھلا ہے کہ پہلے سے زیادہ موٹا ہو جاتا ہے؟ ہمارے خشوع کا تو یہ عالم ہے نا کہ مٹی لگ جائے تو وہی صاف کرتے ہیں کہ بھئی میرا ماتھا پیشانی مبارک خراب نہ ہو جائے، حالانکہ یہ بھی پتا ہے کہ میں مٹی سے پیدا ہوا ہوں، یہ بھی پتا ہے میں نے پھر اسی مٹی میں جانا ہے۔ اور بعض لوگ جو ہیں پورا ہاتھ نیچے نہیں رکھتے کہ کہیں میرے ہاتھ خراب نہ ہو جائے، اگر مٹی لگ جائے تو پھر بیچارے اوپر ہاتھ ہی رکھتے کہ اب میری یہ کریز ٹوٹ جائے گی پھر کیا ہوگا۔ یہ ہے ہم مسلمان، ہماری نماز بھی دیکھ لو ماشاءاللہ۔ اور بعض تو ہمارے بھائی ماشاءاللہ جیب سے گھڑی نکال کے ٹائم دے کے پھر جیب میں ڈال لیتے ہیں، یہ بھی نماز ہے۔ بعض نماز میں کھڑے کھڑے رومال کے پھول بنانے میں گزر جاتی ہے، امام رکوع میں پہنچ جاتا ہے وہ کھڑا ہے پھول بنا رہا ہے، یہ بھی نماز ہے، یہ بھی خشوع ہے، یہ بھی خضوع ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ تیری عبادت کا یہ عالم ہو کہ انک ترا، گویا تو اپنے خدا کو دیکھ رہا ہے۔ اگر اس منزل پہ نہ پہنچے تو کم از کم یہ تو سمجھو کہ تیرا خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ ہمارے خشوع کا بھی فرمایا کہ میرے بندے جو ہیں قانتین، قانتین کے دو معنی طاعت پہ جمنے والے یا خشوع اور خضوع والے۔ امن ہوا قانت آناء اللیل، اللہ تبارک و تعالی نے جیسے قرآن مقدس میں دوسری جگہ بھی ارشاد فرمایا ہے، اب اسی میں دیکھ لیں کہ کیا ہمارے اندر یہ قانتین کی صفت موجود ہے، صابرین کی صفت موجود ہے، صادقین کی صفت موجود ہے یا نہیں۔ اور فرمایا والمنفقین، اور میرے ایمان والے بندوں کی صفت یہ ہے کہ وہ میرے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ خرچ کرنے کے ایک تو زکوٰۃ ہے، وہ تو فرض ہے، وہ تو کسی کا احسان ہے ہی نہیں، جیسے تم نے نماز پڑھی کوئی احسان ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کا ادا کر دینے کو آدمی بہادری سمجھے گا، جی میں زکوٰۃ دیتا ہوں کوئی مہربانی نہیں، وہ تو فرض ہے، اس کے بغیر تو تیرا مال حلال ہی نہیں ہوتا، تیرا گھر میں رکھا ہوا حلال بھی حرام ہے جب تک اللہ کا حق نہ نکالو۔ اور اس کے علاوہ اللہ کے راستے میں صدقہ نافلہ میں خرچ کرنے والے ایمان والے جو ہیں وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کبھی غریبوں پر، کبھی یتیموں پر، کبھی بیواؤں پر، کبھی مسکینوں پر، اور خرچ بھی اللہ کے لیے کرنے والے۔ یاد رکھو آج کل ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی صدر یا وزیر اعظم بلا لے اور چندہ کرے تو 2-2 لاکھ کا چیک دیتے، اور کوئی مسجد کا مولوی کہہ رہے گا چھوڑو یار کیا ہے مسجد نہیں بنے گی، پہلے تھوڑی ہے مسجدیں اور مسجد بنا رہے ہیں، یہ پہلے کوٹھیاں تمہاری تھوڑی ہیں کہ تم اور بنا رہے ہو، اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ بھائی تیری کوٹھیاں پہلے 2 ہیں 3 ہیں، تم اور کیوں بنا رہے ہو؟ اگر کوئی اللہ کا گھر بنا رہا ہے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آخر اللہ کا گھر ہی ہے نا، کوئی تو اس میں نماز ہی پڑھے گا۔
لیکن یہ چندے جو ہیں جو کسی کے وجاہت کے طور پہ دیے جائیں کوئی ثواب نہیں ہوتا ڈھیلے کے برابر بھی، بلکہ یہ رشوت کے ضمن میں آتے ہیں۔ اصل خیرات کیا ہے؟ تیرے دل سے نکلے، تو اپنے دل سے، اپنی رضا سے، اپنی خوشی سے، اور اتنا چھپا کے کہ داہنے ہاتھ سے دیا ہے تو بانے والے کو بھی پتہ نہ لگے، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے دے، وہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار مدینہ ایک دن مسجد نبی میں تشریف لائے، تکبیر ہو چکی تھی، حضور نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے آئے، مصلی مبارک پہ پہنچے اور پھر گھر تشریف لے گئے۔ واپس آنے کے بعد آپ نے پھر نماز پڑھائی، صحابہ نے عرض کیا کہ حضور آپ نے ایسا تو پہلے کبھی نہیں کیا کہ تکبیر ہو گئی، آپ تشریف لے آئے، مصلی پہ پہنچ گئے، پھر آپ گھر تشریف لے گئے۔ فرمایا مجھے یاد آ گیا ایک چھوٹا سا سونے کا ٹکڑا میرے گھر میں تھا، میں نے کہا نبی کی شان نہیں ہے کہ میں اللہ کے آگے بندگی کروں اور میرے گھر میں سونا پڑا ہو، میں نے جا کے حکم دیا ہے کہ خیرات کر دو۔ میں نے آ کے نماز پڑھائی۔ نہ اچھا ایمان سے کہو، یہ مولوی حضرات میری اپنی برادری ناراض تو مجھ سے پہلے بھی ہیں، پیر بھی مولوی بھی، میرے اپنے مولوی بھی مجھ سے راضی نہیں، اللہ ان کو راضی کرے، اور پیر تو خیر ویسے نہیں راضی ہوتے۔ تو اس کے بعد ایمان سے کہیں بھلا ان مولویوں نے جو آپ کو عرس شریف، 11ویں شریف، 27ویں شریف، یہ کل شریف، یہ 30واں شریف، 40واں شریف، امام جعفر کے کونڈے شریف، یہ ساری تقریریں سناتے ہیں، ان نے کبھی خود بھی 11ویں کی ہے؟ نہ تمہیں کبھی بلا کے ایمان سے کہو گھر میں 11ویں مولوی صاحب نے کھلائی ہے، موت آ جائے اس کو پتا ہے میں کیوں حلال کو آرام کروں، وہ تو لوگوں کو دھوکہ دینا ہے، کھلاؤ کھاؤ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، نہ اللہ کے راستے میں، والمنفقین، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، یہ مومن کی صفت ہے۔ اور اس کے بعد آخری صفت کیا؟ والمستغفرین بالاسحار، اور فرمایا سحر کے وقت میں، سحر کے وقت میں یعنی سحور کے وقت میں، رات کے آخری حصے میں مجھ سے معافی مانگنے والے، استغفار کرنے والے۔ کتنے مسلمان ہیں جو آخری رات میں اٹھ کے استغفار کرتے ہیں؟ جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا وہ آخری رات میں کیا اٹھے گا؟ اس لیے فرمایا والمستغفرین۔ اور یاد رکھو استغفار کا، اور خاص طور پہ سحر میں، اس کی وجہ کیا ہے کہ رات کا جو آخری حصہ ہے یہ خصوصی رحمت کا حصہ ہے، اللہ پاک اپنے عرش سے آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ رب العلا آسمان دنیا پہ آتی ہے اور فرماتی ہے کوئی مانگنے والا؟ اندازہ کرو خدا ہمیں بلاتا ہے کہ کوئی مانگنے والا ہے، ہم سیڑھیاں ڈھونڈ رہے ہیں کہ جی بغیر وزیر کے بادشاہ نہیں سنتا، بغیر مشیر کے وزیر نہیں سنتا، تو بغیر پیر کے خدا بھلا کب سنتا ہے؟ خدا پکارتا ہے کہ مجھ سے مانگو، کوئی ہے مانگنے والا؟
اب جناب اس لیے قرآن میں آتا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے ابا حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے آ کے اقرار کیا کہ یا ابانا اغفر لنا ذنوبنا، ابا جان ہمارے گناہوں کی اللہ سے بخشش مانگے، ہم نے واقعی غلطی کی، یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہم نے زیادتی کی، انہیں کنویں میں ڈالا، انہیں بیچ دیا، آج اللہ نے ان کو عزت دی ہے، ہم اپنی خطاؤں کا اقرار کرتے ہیں۔ تو حضرت یعقوب نے فرمایا تھا کہ سوف استغفر لکم، انہوں نے کہا کہ اچھا میں تمہارے لیے بخشش مانگوں گا۔ علماء نے لکھا وجہ یہ تھی کہ حضرت یعقوب چاہتے تھے کہ رات کے آخری حصے میں بخشش مانگیں، وہ بخشش مانگنے کی گھڑی ہے رات کا آخری حصہ۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین کے بھائی ہیں، حضرت علی کی اولاد ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، ایک آدمی نے آگے عرض کی، اس نے کہا حضور میری اولاد نہیں ہوتی، مہربانی کریں کوئی وظیفہ بتلائیں، میری اولاد کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا تم استغفار پڑھا کرو، چلا گیا۔ دوسرا آدمی آیا، اس نے کہا حضور کافی عرصہ ہو گیا ہمارے علاقے میں بارش نہیں ہوئی، ہمارے فصل برباد ہو گئے ہیں، زمینیں بنجر پڑی ہوئی ہیں، جانور مر رہے ہیں گھاس کے لیے، مہربانی کریں کوئی دعا بتائیں، کوئی وظیفہ بتائیں۔ فرمایا استغفار پڑھا کرو، وہ بھی چلا گیا۔ اور آدمی آیا، اس نے کہا حضور کھیتی تو ہوتی ہے لیکن اس پہ ثمر نہیں لگتا، پھل نہیں آتا۔ آپ نے فرمایا استغفار پڑھا کرو۔ آدمی ہے، اس نے کہا حضور اب تو ہمارے ہاں یہ عالم ہو گیا ہے کہ بارشیں آتی تھیں اور برف پگھلتی تھی اور نہریں چلتی تھی، فلاں ملک میں ہم رہنے والے ہیں بڑے دور کے، اب نہروں میں پانی نہیں رہا، پانی نہ ہو تو کوئی چیز نہیں ہوتی، ہم بڑے پریشان ہیں، مہربانی کریں کوئی وظیفہ بتائیں۔ فرمایا استغفار پڑھا کرو۔ چلے گئے پوچھ کے، آپ کے ساتھ بیٹھنے والے بے تکلف احباب میں سے کچھ دوستوں نے کہا، انہوں نے کہا حضرت حسن آپ اولاد رسول ہیں، آج تو آپ نے کمال کر دیا، جو بھی پوچھتا ہے فرماتے ہیں استغفر اللہ، بس استغفر اللہ، استغفار پڑھا کرو، سب کو ایک ہی وظیفہ بتا رہے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، فرمایا اللہ کے بندو میں نے تو نہیں بتلایا، بلکہ قرآن کہتا ہے قُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ نے قرآن میں خود حکم دیا ہے کہ میرے بندے تم مجھ سے استغفار کرو، بخشش مانگو، میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا، آسمانوں سے میں بارش برساؤں گا، تمہارے مال میں تمہاری اولادوں کو بڑھا دوں گا، اور تمہارے لیے باغ بھی اور تمہارے لیے نہریں بھی جاری کر دوں گا۔ یہ تو اللہ نے قرآن میں حکم دیا، میں نے کوئی اپنی طرف سے تو کوئی وظیفہ نہیں بتلایا۔ استغفار کی یہ برکت ہے کہ اس سے ساری نعمتیں مل جاتی۔ کیوں؟ یاد رکھو نا جی، جب معافی مل گئی، دیکھو نا جی، کسی پر بادشاہ ناراض ہو تو راضی ہو جائے، سارے مسئلے حل ہو گئے۔ تو جب اللہ راضی ہو جائے، ہمارے گناہ معاف کر دے، ہم پر عذاب ٹل گئے، معافی مل گئی، تو پھر اس کے خزانے میں کوئی کمی ہے کہ پھر ہمیں کمی ہوگی؟ اور استغفار جو ہے، یاد رکھو سید الاستغفار، حدیث پاک میں استغفار کے کئی کلمات مبارک ہیں، بعض میں آتا ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتی علی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ بھی استغفار ہے۔ اور ایک استغفار ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ بھی استغفار ہے۔ اگر یہ یاد نہ ہو سکے، کیونکہ آج کل حدیث یاد کرنا، استغفار یاد کرنا اور کلمات مبارکہ یاد کرنا بڑا مشکل ہے، کوئی گانا شانا ہو تو وہ تو خیر جلدی یاد ہو جاتا ہے، یہ مولویوں کی مسئلے بڑے مشکل ہیں۔ بہرحال اگر یہ بھی مشکل ہو تو پھر استغفر اللہ ربی العظیم من کل ذنب واتوب الیہ،
اگر یہ بھی مشکل ہو تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اتنا بھی کر لو تو. لیکن یہ ہے کہ دل کے ساتھ جو پڑھو دل کے ساتھ پڑھو اور صبح کے وقت میں نماز سے پہلے اور رات کے آخری حصے میں اس کا ایک مستقل اپنا عمل بنا لو. 5 تسبیح پڑھ لیا کرو, اللہ کی رحمت سے ساری مشکلیں ساری پریشانیاں جو ہیں حل ہو جائیں. نماز سے پہلے تہجد کے وقت میں اٹھیں اور زیادہ نہ پڑھ سکو تو پھر کم از کم 100 دفعہ تو پڑھو کم سے کم, کیونکہ میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ایک حدیث میں آتا ہے کہ روزانہ 70 دفعہ اور ایک حدیث میں آتا ہے 100 دفعہ روزانہ استغفار فرماتے تھے. خاتم الانبیاء جو معصوم ہیں, وجہ کیا تھی کہ امت کو سبق ملے. تو اب آپ اندازہ کریں, ایمان سے کہیں ہمارے اندر یہ علامات ہیں یا علامات نہیں ہیں. جیسے کہ میرے آقا نے سرکار مدینہ نے فرمایا, اب دوسری حدیث سنیں, فرمایا آیت المنافق ثلاث. حضور نے فرمایا منافق کی 3 علامتیں ہوتی ہیں. منافق کی علامتیں 3 ہیں. اذا حدث کذب, فرمایا جب بات کرے تو جھوٹی بات کرے. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ, جب وعدہ کرے تو جھوٹا کرے, اور جب کوئی عہد کرے تو اس کو توڑ ڈالے. یہ منافق کی علامتیں ہیں. اب غور کرو ہمارے اندر کون سی علامتیں ہیں, مومن والی ہیں یا منافق والی ہیں. اسی طرح حضور نے فرمایا وہ بندہ بھی منافق ہے اذا خاصم فجر, جب کسی سے جھگڑا کرے تو گالی گلوچ دے. سوچ لیں کیا ہمارے اندر یہ علامت تو نہیں ہے. اسی طرح قرآن پڑھنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک ایک چیز کو اپنے اوپر منطبق کرنے کی کوشش کریں کہ کیا ہمارے اندر یہ علامات پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی. اب دیکھیں یہ متقین کی صفت آ گئی تھی, اور اس کے بعد پھر کلام لوٹتا ہے کس طرف, جو پہلا مضمون تھا جو پہلے پڑھ رہے تھے آپ. ابتدا میں مسئلہ کیا تھا کہ نصارہ کا رد. ابتدا کے اندر مسئلہ کیا تھا کہ نصرانی جو تھے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنایا, بعد نے خدا بنایا, بعد نے تثلیث کا عقیدہ رکھا, اللہ کے قرآن نے ان کا رد کیا. پھر درمیان میں اور مضامین آئے اور اس کے بعد پھر کلام جو ہے اسی طرف لوٹ گیا کہ شہید اللہ انہ لا الہ, شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لا الہ الا هو العزیز الحکیم. شاہد اللہ, اللہ خود گواہی دیتی ہے کیا, لا الہ, کوئی معبود برحق نہیں مگر. کون معبود برحق ہے؟ ہاں جی, عبادت کس کی ہے؟ اللہ. اللہ کے سوا کسی غیر کی عبادت جو ہے وہ کیا ہے؟ ہاں جی. اچھا, رکوع کرنا کیا ہے؟ جدا, طواف, تو جو قبر پہ کرتے ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہم کہیں گے پھر ہم تو وہابی ہیں نا جی, ہماری بات تو بری لگے گی. ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت. آپ خود قرآن میں کہ اللہ فرماتا ہے کہ سمجھیں میں خود اس بات کا گواہ ہوں وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. اللہ کی گواہی سے بڑی کسی کی گواہی نہیں ہو سکتی. فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ لا الہ, کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ. اور صرف میں نہیں دیتا, والملائکۃ وَأُولُو الْعِلْمِ, ملائکہ بھی یہی گواہی دیتے ہیں اور علم والے بھی یہی گواہی دیتے ہیں, انبیاء, صدیقین, شہداء, صالحین, کہ کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ. قائما بالقسط, سارے کائنات کو تھامنے والا عدل کے ساتھ.
انصاف کے ساتھ. اور اسی آیت میں جیسے نصارہ کا رد آیا کہ نصرانیوں کا ایک عقیدہ ہے، کیا وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم نے جتنے گناہ کیے ہیں ہم سب کے گناہوں کی سزا عیسیٰ علیہ السلام نے خود اپنے اوپر رکھ لی اور پھانسی پہ چڑھ گئے، ہماری سزا ان کو مل گئی. ان کا عقیدہ ہے کہ ہم جتنے گناہ کرتے ہیں نا جی، ساری سزا جو تھی نا جی وہ کفارہ ادا ہو گیا. عیسیٰ علیہ السلام پھانسی پہ چڑھ گئے اور امت جو تھی وہ گناہوں سے چھوٹ گئی. اب امت کے ذمے اتنی ہے کہ سنڈے والے دن جو ہے وہ گرجے میں آ جائیں اور پادری کے سامنے کھڑے ہو کے اقرار کر لیں کہ جی میں نے اس ہفتے میں اتنی زنا کیے، اتنی جھوٹ بولے، اتنی چوری کی، اتنی ڈاکہ مارا، اتنی گناہ کیا. وہ جناب آپ کو بپتسمہ دے دے گا اور بس آپ نے اقرار کر لیا، اسے معافی دے، ختم. کیا خیال ہے آپ کا، یہ عقیدہ صحیح ہے غلط ہے؟ ہاں جی، مسلمانوں کا تو یہ عقیدہ نہیں کہ بھئی پیر مضبوط ہو، نماز کی کیا ضرورت ہے. ہمارا بھی تو یہی عقیدہ ہے نا جناب کہ پیر چھڑوائے گا جی، بس دما دم مست کلندر کہیں گے اور جنت کے دروازے کھل جائیں گے. ہاں اور جنت اللہ نے بنائی ہی نہیں ملنگوں کے لیے ہے جو نشے میں بے ہوش ہو، ہوش والے کو تو ملے گی نہیں. ہمارے عقیدے تو ان سے بھی زیادہ برباد ہو گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے سب اٹھا لیا بوجھ. ہم کہتے ہیں نبی نہیں، ہمارے پیروں نے اٹھا لیا ہے بوجھ. بس پیر راضی ہے، عمل سے کون چھوٹا ہے، بس حضرت کی نظر پڑے گی سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. آج ہمارے مسلمانوں کے عقیدے ہیں کہ میں اپنے پیر کی خدمت میں گیا تو میرے پیر کو پتہ تھا، اس نے کہا اچھا تم نے فلاں گناہ کیا ہے لیکن اچھا کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے ہم نے تمہیں معاف کیا. اگر یہ عقیدہ عیسائی رکھے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، مسلمان رکھے تو پکا ایمان والا بن جاتا ہے. اگر عیسائی صلیب کا نشان بنائے تو کافر ہو جاتا ہے، اور تم اگر کسی پیر کا دستگیر کا نشان بناؤ تو مسلمان ہو جاتے ہو. وہ اگر عبد المسیح نام رکھے تو کافر ہو جاتا ہے، اور تم عبد النبی اور عبد الرسول اور پیر بخش نام رکھو، حسین بخش نام رکھو تو مسلمان ہو جاتے ہو. وہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو خدا سمجھ کے سجدہ کرے تو کافر ہو جاتا ہے، اور تم مزاروں پہ سجدہ کرو تو مسلمان ہو جاتے ہو. خدا کے لیے اللہ کی دربار میں بھی جانا ہے، کچھ ہوش کریں. مرنا بھی ہے، عدل بھی ہوگا، قیامت بھی ہوگی. یہی حلوے شلوے ہمارے ساتھ قبر میں نہیں جائیں گی. یہ ہمارے ساتھ 11ویں کے دودھ قبر میں نہیں جائیں گے، ہمارے سارے آ جائیں گے. نبی نے فرمایا یا فاطمہ بنت محمد سلینی، فرمایا کہ فاطمہ محمد کی بیٹی جو دنیا میں مانگنا چاہتی ہو مانگ لو، قیامت کا میں ذمہ دار نہیں. بیٹی دنیا میں کچھ لینا چاہتی ہو تو مجھ سے لے لو، میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن آگے اپنے عمل تیار کرو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں آسانی ہو. بی بی کہتی حضور ہاتھوں میں گڈھے پڑ گئے ہیں، مشکیزہ اٹھاتے ہوئے پشت پہ داغ پڑ گئے ہیں، مہربانی کر کے ایک خادم تو مجھے دے دیں گھر کے کام کے لیے. فرمایا خادم کی بیٹی کیا ضرورت ہے، دنیا کی تکلیفیں گزر جاتی ہیں. تم ہر نماز کے بعد سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر ایک دفعہ پڑھ لیا کرو. تم جنت کا فکر کرو، آخرت کا فکر کرو. دنیا میں مشقت کے ساتھ تکلیف کے ساتھ گزر جاتی ہے. اللہ کا نبی فرمائے کہ میری بیٹی میں تمہیں بھی نہیں چھڑا سکتا، اور ہم کہیں کہ جناب پیر، سبحان اللہ جی، پیر جو راضی اسی بادشاہ ہو. سبحان اللہ، جنت کے مالک ہیں جناب، یہ جنت ان کے ہاتھ میں ہے، جنت کی کنجیاں ان کے پاس ہیں. کہو جو سی بھی تمہارا مرشد نماز ہی نہیں پڑھتا، کہتے ہیں وہاں بھی دماغ تمہارا خراب ہو گیا، پاگل ہو گئے ہو، نماز تم ملا پڑھو. وہ آدمی پڑھے نماز، وہاں بھی جو ابھی خدا تک پہنچا نہیں. یہ تو پہنچے ہوئے لوگ ہیں خدا کو، ان کو کیا ضرورت ہے نماز کی. نماز بندے کو اللہ سے ملانے کا صلہ ہے. تم چونکہ خدا تک نہیں پہنچے پڑھو، ٹکرے مارو. یہ تو پہنچے ہوئے لوگ ہیں، پہنچ گئے خدا کو. نبی نہیں پہنچا تھا، یہ پہنچ گئے. صدیق عمر عثمان علی نہیں پہنچا تھا، یہ پہنچ گئے.
حسن حسین نہیں پہنچے تھے، یہ پہنچ گئے، اللہ تک تو نہیں پہنچے، پتہ نہیں جہنم میں پہنچے ہوں تو خدا جانتا ہے، وہ اللہ جانتا ہے۔ یہ معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں، قیامت آئے گی انشاءاللہ، پھر پتہ چلے گا کہ حق کیا تھا اور باطل کیا تھا۔ یہ نہ کہنا کہ ہمیں حق کا مسئلہ نہیں پہنچا، مانو تمہاری مرضی، نہ مانو تمہاری مرضی، منوانا ہمارے ذمے نہیں ہے، ہمارے ذمے ہے کہ تیرے کان میں اللہ کی توحید ڈال دیں، اور پھر تو قیامت میں عذر نہ کر سکے کہ مجھے توحید کا سبق نہیں پہنچا۔ اس کے بعد باقی مانو تمہاری مرضی، شرک کرو تمہاری مرضی، ہدایت کے فیصلے میرے اللہ کے ہاتھ میں۔ اس لیے فرماتے ہیں شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ نے فرمایا نصرانی ہو، کتنے بدبخت ہو، گناہ تم کرو اور پھانسی عیسیٰ چڑھے، یہ عدل ہے، یہی انصاف ہے کہ گناہ تم کرتے ہو اور کفارہ میرا نبی بن گیا۔ نہ اللہ کی صفت تو یہ ہے کہ ساری کائنات کو انصاف سے روکا ہوا ہے، عدل کے ساتھ روکا ہوا ہے، اور اس کے بعد فرمایا لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کوئی معبود برحق نہیں مگر وہ، اور جو سب پہ غالب ہے، اس پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ ادھر کہتے ہو عیسیٰ پھانسی چڑھ گیا، ادھر کہتے ہو خدا ہے، خدا تو غالب ہوتا ہے، مغلوب تو خدا نہیں ہو سکتا۔ ادھر کہتے ہو یہ خدا کا بیٹا ہے، اچھا خدا ہے جو بیٹے کو بھی نہیں بچا سکا، اس لیے فرمایا خدا وہ ہے جو سب پہ غالب ہے، اور خدا وہ ہے جو حکمت والا ہے۔ اللہ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا، اس میں بھی حکمتیں ہیں، آدم کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کیا، اس میں بھی حکمتیں ہیں، اور بی بی حوا کو آدم کی پسلیوں سے پیدا کیا، اس میں بھی حکمتیں ہیں، کیونکہ حکمت والا بھی وہی ہے اور غلبے والا بھی وہی ہے، اس کا کوئی کام جو ہے وہ حکمت سے خالی نہیں۔ دعا کریں اللہ ہمیں آپ کو سب کو توحید نصیب کر دے۔ اچھا جی، میں نے ایک آدمی کو قرضہ دیا تھا، اب وہ مجھے نہیں دیتا اور کہتا ہے دوں گا، لیکن بہرحال وہ غریب ہے، تو کیا میں اپنی زکوٰۃ، ہاں اسی میں آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ کوئی بات نہیں، بالکل ٹھیک ہے، اس بیچارے کو قرضے سے جان چھوٹ جائے گی اور تمہاری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی انشاءاللہ، بالکل دے دیں۔ صفا مروہ جو ہے کعبۃ اللہ مسجد الحرام کی حدود میں ہے یا حدود سے خارج ہے، حیض نفاس والی عورت صفا مروہ دوڑ سکتی ہے۔ پہلے دور میں صفا مروہ مسجد سے باہر تھی، اس لیے کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ عورت اگر حیض میں ہے یا نفاس میں ہے تو صفا دوڑ سکتی ہے، لیکن اب وہ مسجد کے اندر داخل کر دی گئی ہے، لہذا اب کوئی عورت حیض والی یا نفاس والی صفا مروہ میں نہ جائے۔ زیر استعمال زیور پر تو میں نے بتلا دیا نا کہ زیور پر احناف کے نزدیک زکوٰۃ ہے، جو زیور بیٹیوں کے استعمال میں ہے پہنتے ہیں جو سب پر زکوٰۃ ہے، صرف امام ابو احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نہیں ہے، لیکن وہ بھی اگر زکوٰۃ دیں گے تو سب کے نزدیک زیادہ فائدہ ہے۔ اگر کسی آدمی نے کاروبار میں پیسہ لگایا ہوا ہے تو بالکل ٹھیک ہے، سال کے بعد حساب کرے گا کہ اب اس کے پاس کل سرمایہ کتنا ہے، تو وہ بھی مثلا 1 لاکھ لگایا اور 10,000 نفع ہوا تو 1,10,000 میں زکوٰۃ دے گا، صرف 10 میں کیوں دے گا؟ 1 لاکھ اس کا نہیں ہے، یہ اچھی بات ہے۔ اللہ کے بندے صرف 90 پہ کیوں دے گا؟ وجہ بھائی ساری جائیداد پہ زکوٰۃ ہے، جب تیری جائیداد قابل زکوٰۃ ہو گئی اب سب پہ زکوٰۃ ہم نے دینی ہے۔ ہم نے 20 لاکھ کام میں لگایا ہے، 20 لاکھ بھی ملائیں گے، نفع بھی ملائیں گے اپنے خرچے نکالنے کے بعد۔ کس آدمی کے پاس دم دینے کے پیسے نہ ہوں وہ کیا کرے؟ وہ بعد میں پیسے بھیج کے بھی دم کرا سکتا ہے، اور اگر بالکل نہیں ہے تو بعض غلطیاں ایسی ہیں جن کے بدلے میں روزے بھی رکھ سکتا ہے، 3 روزے رکھ لے بس دم ادا ہو گیا۔ بعض غلطیاں ایسی ہیں کہ ان کے بدلے میں فدیہ صدقہ بھی ہو سکتا ہے۔ مجھے پتہ ہی نہیں کہ تم نے کیا غلطی کی ہے، تم نے تو صرف یہ لکھ دیا ہے۔ ایک آدمی پتہ نہیں کیا ہے، عرب ہے ایرب ہے پتہ نہیں کیا ہے، وہ ہر سال دوسرے آدمی کے لیے حج کرتا ہے، کوئی بات نہیں، حج بدل کر سکتا ہے، جائز ہے۔